کچھ لوگ کسی کی ناراضگی سے بالکل نہیں ڈرتے، ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ بعض اوقات وہ فوراً دوسروں کو نہیں بول دیتے ہیں، پھر بھی لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت انوسینٹ ہوتے ہیں، جو ہر وقت دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، کسی کی کال مس نہ ہو جائے، کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ اسی فکر میں وہ اپنی نیند، اپنا وقت اور اپنا سکون تک قربان کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اندر سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی غلط فہمی کی جو بہت انوسینٹ اور اچھے لوگوں کی زندگی خاموشی سے بہت مشکل بنا دیتی ہے۔ اس ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنے کے بعد آپ یہ جان سکیں گے لوگوں کی مدد کرنا اور لوگوں کو خوش کرنا دو الگ چیزیں کیوں ہیں، کیوں بعض لوگ دوسروں کے لیے سب کچھ کر کے بھی خوش نہیں رہتے، اور کیسے آپ دوسروں کے لیے اچھے بھی رہ سکتے ہیں مگر اپنی خوشی، اپنی عزت اور اپنی ذہنی سکون کی قیمت پر۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، میرا نام ہے رابعہ جاوید، اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے تمام پیارے ویورز کو ہمیشہ خوشحال، آباد اور اپنی رحمت کے سائے میں محفوظ رکھے، آمین۔ میرے پیارے ویورز، آج ہم بات کریں گے لوگوں کو خوش کریں لیکن اپنی قیمت پر ہرگز نہیں، وہ خاموش سودا جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک انسان کی کہانی سناتی ہوں، شاید آپ اسے جانتے ہوں، شاید وہ آپ خود ہوں۔ یہ انسان ہر کسی کے لیے موجود ہوتا ہے، دوستوں کو ضرورت ہو، گھر میں کوئی پرابلم ہو، کسی کو مشورہ چاہیے ہو، کسی کو اپنا دل ہلکا کرنا ہو، یہ ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے۔ شروع میں سب اسے بہت اچھا انسان کہتے ہیں، سب کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، یہ سب کا خیال رکھتا ہے، اور اسے یہ سن کر بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ شاید یہی محبت ہے، شاید یہی اچھا انسان ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ کچھ بدلنا شروع ہوتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ لوگ اس کی موجودگی کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ اب لوگ اسے اچھا اور تھینکس بولنے کے بجائے اس کی قدر کم کرتے جا رہے ہوتے ہیں، توقعات بڑھ گئی ہوتی ہے۔ ایک دن وہ بھی خود سے سوال کرتا ہے، میں سب کے لیے اتنا کرتا ہوں، پھر بھی میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ یہاں ایک ایسی حقیقت چھپی ہے جو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات ہم دوسروں کی مدد محبت سے نہیں کرتے، ہم اس خوف سے کرتے ہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے، ہمیں برا نہ سمجھ لیا جائے، ہم اکیلے نہ رہ جائیں۔ اور جب مدد محبت کی بجائے خوف سے ہونے لگے نا، تو وہ نیکی نہیں رہتی، وہ ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بہت سے اچھے لوگ واقعی تھک جاتے ہیں۔ اصل مسائل لوگ نہیں، ہماری خود کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ اب ایک سوال، اگر کوئی آپ سے ناراض ہو جائے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط ہیں؟ زیادہ تر لوگ فوراً کہیں گے نہیں، لیکن عملی زندگی میں ہم ایسا نہیں کرتے۔ کوئی ناراض ہو جائے تو ہم فوراً خود کو قصوروار سمجھنے لگتے ہیں، کوئی رپلائی نہ دے یا ہمیں اگنور کر دے تو ہم فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی خوش نہ ہو تو ہم اپنی قدر پر شک کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک خطرناک فارمولہ بنا لیا ہوتا ہے، لوگ خوش ہیں میں اچھا ہوں، لوگ ناراض ہیں میں برا ہوں، اور یہی فارمولہ ہماری زندگی خراب کر دیتا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو سب کو ہر وقت خوش رکھ سکے۔ اگر آپ ہر ایک کو خوش کرنے نکلیں گے نا، تو آخر میں آپ کو اپنی اصل شخصیت قربانی کرنی پڑتی ہے۔ آپ ہمیشہ وہ بات کہیں گے جو لوگ سننا چاہتے ہیں، آپ وہ کام کریں گے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ وہ زندگی جئیں گے جو لوگ پسند کرتے ہیں، اور پھر ایک دن آئینے میں خود کو دیکھ کر محسوس کریں گے کہ آپ نے سب کو خوش کرنے کی کوشش میں خود کو ہی کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو رک کر خود سے ایک سوال پوچھنا چاہیے، کیا میں واقعی لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، یا میں صرف ان کی منظوری حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کیونکہ ان دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور زیادہ تر لوگ پوری زندگی یہ فرق سمجھ ہی نہیں پاتے۔ لوگ آپ کی قربانی کی نہیں، آپ کی حدود کی عزت کرتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، اگر آپ کے پاس ایک دوست ہو جو دن کے کسی بھی وقت آپ کا فون اٹھا لے، آپ جب چاہیں اسے بلا لیں، جب چاہیں اس کا وقت لے لیں، اور وہ آپ کو کبھی منع نہ کرے، تو کچھ مہینوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں اس انسان کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ شاید آپ اسے اچھا کہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اس کی موجودگی کو معمول سمجھنا شروع کر دیں گے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ ہم انسان ہمیشہ اس چیز کی قدر کم کرنے لگتے ہیں جو ہمیشہ بغیر کسی حد کے دستیاب ہو، اور یہی چیز رشتوں میں بھی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت قربانیوں سے ملتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عزت قربانیوں سے نہیں، حدود سے ملتی ہے۔ ذرا غور کریں، وہ لوگ جن کی آپ واقعی عزت کرتے ہیں، کیا وہ ہر وقت ہر ایک کے لیے دستیاب ہوتے ہیں؟ نہیں، ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنی حدود ہوتی ہیں، اور لوگ انہی حدود کی وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں۔ یہاں ایک غلط فہمی بھی ٹوٹنی چاہیے، حدود بنانا بے رحمی نہیں ہے، حدود بنانا خود کی عزت ہے، اور جو انسان خود کی عزت نہیں کرتا، دنیا بھی اس کی عزت کرنا نہیں سیکھتی۔
ایک اچھا انسان اور پیپل پلیئر ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ وہ بات ہے شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ اچھا انسان ہونا ایک خوبی ہے لیکن پیپل پلیئر ہونا ایک مسائل ہے، اور لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں، ان دونوں کی ایک ہی چیز سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اچھا انسان مدد کرتا ہے کیونکہ وہ مدد کرنا چاہتا ہے، پیپل پلیئر مدد کرتا ہے کیونکہ وہ ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ اچھا انسان ہاں بھی کہہ سکتا ہے اور ضرورت پڑے تو نہیں بھی۔ پیپل پلیئر صرف ہاں کہتا ہے کیونکہ اسے نہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں سامنے والا ناراض نہ ہو جائے۔ اچھا انسان اپنی بات کہہ دیتا ہے، پیپل پلیئر اپنی بات چھپا لیتا ہے۔ اچھا انسان محبت دیتا ہے، پیپل پلیئر منظوری تلاش کرتا ہے، اور یہی وہ فرق ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ اس فرق کو نہیں سمجھیں گے آپ اپنی تھکن کی اصل وجہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ اب ایک اور گہرا سوال، اگر آج سے آپ ہر اس جگہ نہیں کہنا شروع کر دیں جہاں آپ کا دل واقعی نہیں کہنا چاہتا ہے، تو آپ کی زندگی میں کیا بدلے گا، کیا چینج آئے گا؟ شاید کچھ لوگ آپ سے ناراض ہوں گے، کچھ لوگ آپ کی زندگی سے دور چلے جائیں گے، لیکن یہاں ایک حیران کن حقیقت ہے، جو لوگ صرف آپ کی ہاں کی وجہ سے آپ کے ساتھ تھے نا، ان کا جانا آپ کے لیے نقصان نہیں ہوتا، وہ ایک حقیقت کا سامنے آنا ہوتا ہے، کیونکہ حقیقی رشتے آپ کی ہر بات ماننے پر قائم نہیں ہوتے۔ حقیقی رشتے آپ کی سچائی کو برداشت کر سکتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان پہلی بار آزاد محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی مرضی سے نہیں، اپنی اقدار کے مطابق جینا شروع کرتا ہے۔ لیکن اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم حدود بنائیں، اگر ہم ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش چھوڑ دیں، تو کیا ہم خود غرض بن جائیں گے؟ یا پھر کوئی ایسا رشتہ بھی ہے جہاں ہم دوسروں کے لیے اچھے بھی رہیں اور خود کو لوس بھی نہ کریں؟ اور یہی وہ پارٹ ہے جو زیادہ تر لوگ اپنی زندگی میں سیکھتے ہی نہیں۔ لوگوں کی مدد کریں لیکن اپنی قیمت پر ہرگز نہیں۔ اب تک ہم نے بات کی کہ لوگوں کو خوش کرنے کی عادت کہاں سے آتی ہے، کیونکہ یہ ہمیں تھکا دیتی ہے، اور کیوں بعض اوقات جتنا زیادہ ہم دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم خود کو لوس کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے ویورز، آخر صحیح راستہ کیا ہے؟ کیا ہمیں لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دینی چاہیے؟ کیا ہمیں صرف اپنے بارے میں سوچنا چاہیے؟ کیا ہمیں سخت دل بن جانا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ مسائل دوسروں کی مدد کرنا نہیں تھا، مسائل یہ تھا کہ آپ اپنی مدد کرنا بھول چکے تھے۔ ذرا ایک چھوٹی سی مثال غور سے سنیے گا۔ اگر ایک انسان کے پاس پانی سے بھرا ہوا ایک جگ ہے تو وہ دوسروں کو بھی پانی دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ جگ خود ہی خالی ہو جائے تو وہ کسی کو کیا دے گا؟ ہماری ذہنی اور جذباتی حالت بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ جو انسان خود اندر سے تھکا ہوا ہو وہ زیادہ دیر تک لوگوں کا سہارا کبھی نہیں بن سکتا۔ اسی لیے اپنے آپ کا خیال رکھنا خود غرضی نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے آپ کی، اور یہی وہ بات ہے جو بہت اچھے اور انوسینٹ لوگ بہت دیر سے سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ضرورت کو اہمیت دی تو وہ نہ خود غرض بن جائیں گے۔ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ جو انسان خود کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ایک دن اتنا تھک جاتا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی اچھا نہیں رہ پاتا۔ اب میں آپ کو کچھ پریکٹیکل پرنسپل بتاتی ہوں۔ نمبر 1، ہر درخواست کا جواب فوراً مت دیا کریں، یہ عادت بدل دیں۔ جب کوئی آپ سے کچھ مانگے تو فوراً ہاں مت کریں، خود سے ایک سوال پوچھیے، کیا میں واقعی یہ کرنا چاہتا ہوں؟ کیا میرے پاس اس کے لیے وقت اور توانائی موجود ہے؟ کیا میں یہ محبت سے کر رہا ہوں یا خوف سے؟ یہ 3 سوال آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، کیونکہ بہت سی ہاں حقیقت میں دل کی نہیں ہوتی۔ نمبر 2، لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر مت اٹھایا کریں، یہ بہت عام سی غلطی ہے۔ کسی کا موڈ خراب، آپ خود کو ذمہ دار سمجھ لیتے ہیں، کوئی ناراض ہے آپ خود کو قصوروار سمجھ لیتے ہیں، کوئی خوش نہیں آپ اسے خوش کرنے میں نکل پڑتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ دوسروں کے جذبات کے مالک نہیں ہیں۔ آپ اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہر انسان اپنے جذبات کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ جب آپ یہ بات سمجھ جاتے ہیں نا تو آپ کے دل سے نا بہت سے غیر ضروری بوجھ اتر جاتے ہیں۔ اپنی قدر نہ دوسروں کے رد عمل سے مت ناپیں۔ بہت سے لوگ اس وقت خوش ہوتے ہیں جب لوگ ان کی تعریف کریں، اور اس وقت وہ اداس ہو جاتے ہیں جب لوگ انہیں نظر انداز کریں، یعنی ان کی خوشی دوسروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور یہ ایک خطرناک جگہ ہے، کیونکہ جس دن آپ اپنی قدر دوسروں کی رائے سے ناپنا شروع کرتے ہیں نا، اسی دن آپ اپنا سکون بھی ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، لوگوں کی رائے بدل سکتی ہے، لوگوں کا موڈ بدل سکتا ہے، لوگوں کا رویہ بھی بدل سکتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی قیمت ان چیزوں سے جوڑ دینا تو آپ کبھی اندر سے مضبوط نہیں بن سکیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج آپ ایک بات اپنے دل میں بٹھا لیجئے، آپ اس دنیا میں سب کو خوش کرنے نہیں آئے، آپ اس دنیا میں اپنی اقدار کے مطابق جینے آئے ہیں۔ لوگوں کی مدد کریں، محبت بانٹیے، اچھے اخلاق رکھیے، لیکن اپنی عزت، اپنی خوشی اور اپنی ذہنی سکون کی قیمت پر ہرگز نہیں، کیونکہ جو انسان خود کو مکمل طور پر کھو دیتا ہے وہ آخر میں دوسروں کو بھی کچھ خاص فائدہ نہیں دے پاتا، اور جو انسان خود کو سنبھالتا ہے وہ زیادہ دیر تک دوسروں کا سہارا بن سکتا ہے۔ اس لیے آج کی بات کوشش کریں، لوگوں کو خوش کریں مگر اپنی قیمت پر نہیں۔
میرے پیارے ویورز، اپنا خیال رکھیے گا، دلوں میں ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیے. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.